اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غزوہ خندق کی لڑائی جو ہے ابھی مسلسل جاری رہی تھی۔ مشرکین مکہ جو ہے ان میں سے کچھ لوگوں نے خندق کو پار کیا تھا، وہ اس طرف آئے تھے، لیکن پھر ان کو واپس جانا پڑا۔ کچھ جو آئے تھے وہ مارے گئے تھے۔ ان میں ایک جو تھے وہ خالد بن ولید جو انہوں نے مشرکوں کے ساتھ خندق کو عبور کیا تھا، حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس وقت جو ہے حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ وہ 200 سواروں کے ساتھ وہاں پہ موجود تھے، اور جو ہی حضرت خالد بن ولید جو ہے انہوں نے اپنے دستے کے ساتھ خندق پار کی ہے تو یہ ان کے سامنے آ گئے ہیں، اور اس طرح جو خالد بن ولید ہیں وہ ناکام لوٹ گئے ہیں۔ اور تمام دن جو ہے وہ جنگ جاری رہی تھی۔ خندق کے ہر موقع پر لڑائی جو ہے جاری تھی، یعنی کہ وہ پار کر لیتے تھے اور پھر مقابلہ مسلمان کرتے تھے اور پھر ان کو واپس جانا پڑتا تھا۔ اس وجہ سے پھر مسلمان جو ہیں وہ عصر کی نماز جو ہے وہ نہیں پڑھ سکے تھے۔ ابھی یہاں پہ جو فقہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ صلاۃ الخوف جو ہے وہ آ چکی تھی، لیکن مسلمان چونکہ اس وقت اتنے بزی تھے، اتنے مصروف تھے کہ ان کو ٹائم نہیں ملا، وہ صلاۃ الخوف بھی نہیں پڑھ سکے ہیں۔ تو یہاں پہ صحیح بخاری کی جو بڑی مشہور حدیث ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انہوں نے ہمیں اتنا مصروف رکھا کہ ہم لوگ صلاۃ الوسطیٰ بھی نہیں پڑھ سکے ہیں۔ اور وہیں پہ ایک اور واقعہ بھی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ یا رسول اللہ میں نے عصر کی نماز نہیں پڑھی ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے بھی عصر کی نماز نہیں پڑھی، اور پھر آپ دونوں نے وضو کیا اور آپ نے عصر کی نماز پڑھی ہے، اور پھر بعد میں آپ نے مغرب کی نماز پڑھی ہے۔ اور اسی غزوہ خندق میں جو ہے حضرت سعد بن معاذ جو ہیں وہ بھی زخمی ہوئے تھے، اور انہی زخموں کی وجہ سے بعد میں پھر جو ہے آپ شہید ہوئے تھے۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ سعد بن معاذ جو ہیں وہ اپنی والدہ سے ملنے کے لیے آئے ہیں، اور اس وقت جو ہے وہ پردے کا حکم نہیں تھا، تو حضرت عائشہ جو ہے وہ بیان کر رہی ہیں کہ وہ اپنی والدہ سے جب ملنے کے لیے آئے ہیں تو ان کی والدہ نے کہا ہے کہ تم جاؤ جلدی سے اور جا کے سامنے ان کے ساتھ لڑائی کرو۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے جب اس کا آرمر دیکھا تو میں نے کہا ہے کہ کاش اس کے پاس زیادہ آرمر ہوتا، کہ اس نے صرف تھوڑا سا آرمر جو تھا وہ سینے کے اوپر پہنا ہوا تھا، اور باقی سارا جو اس کا جسم تھا وہ کور نہیں تھا۔ تو وہ کہتی ہیں میں نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ جہاں پہ اس نے آرمر نہیں پہنا ہے وہیں سے پہ کہیں اس کو زخم نہ لگ جائے۔ پھر جب وہ گئے ہیں تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جہاں پہ مجھے ڈر تھا انہیں زخم نہ لگ جائے، اسی جگہ کے اوپر پھر جو ان کو زخم لگے ہیں۔ اور حباب ابن ارقہ جو ہیں اس نے آپ کو زخمی کیا ہے، کیونکہ جس نے جب آپ کی طرف تیر پھینکا ہے تو اس نے کہا ہے کہ یہ تحفہ ہے حباب ابن ارقہ کی طرف سے۔ ابھی سعد بن معاذ جو ہیں وہ اسی ذہن کی وجہ سے تھوڑے دنوں کے بعد جو ہے وہ ان کو شہادت ملی ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک آپ زندہ تھے آپ کے خیمے میں جاتے تھے، اور بعد میں بھی آپ کی جو ہے وہ عیادت کرتے رہے تھے، آپ کے خیمے میں جا کے آپ کو حال احوال پوچھتے تھے۔ اور سعد بن معاذ جو ہے یہ ان لوگوں میں سے ہیں جو بہت شروع میں کچھ لوگ ایمان لے کے آئے تھے۔ یہ حضرت مصعب بن عمیر جو ہیں ان کے ہاتھ پہ انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ ان کے بارے میں تفصیل سے جو ہے وہ آگے چل کے انشاءاللہ بات ہوگی۔ تو جو غزوہ خندق ہے اس میں کوئی جانی نقصان اتنا زیادہ نہیں ہوا ہے، نہ ہی مسلمان جو ہیں وہ بھی کچھ تھوڑے سے 3 یا 4 مسلمان جو تھے وہ شہید ہوئے تھے، اور مشرکین کا بھی کوئی اتنا بڑا جانی نقصان نہیں ہوا تھا اس غزوے میں۔